بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید ناظرین۔ آج آپ کے لیے میں انتہائی خوفناک، سنسنی خیز اور دلچسپ کہانی لے کر آئی ہوں، لیکن کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز سب سے پہلے ملیں۔ کہتے ہیں کہ انسان کبھی کبھی جو اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے اور اپنے کانوں سے سنتا ہے وہ سچ نہیں ہوتا۔ آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سناؤں گا جسے سن کر آپ کو بھی اپنے کانوں پر یقین نہیں آئے گا، مگر حقیقت یہی ہے کہ ایسا ہو چکا ہے، اور شاید آپ میں سے کئی لوگوں کے ساتھ یا تو مستقبل میں ہو یا ماضی میں ہو چکا ہو۔ میں ان دنوں ایک بے روزگار نوجوان تھا جب گاؤں کے چوہدری نے مجھے آوارہ پھرتا دیکھ کر نوکری پر رکھ لیا۔ میں چوہدری کا ملازم تھا۔ اس نے دیکھا کہ مجھے ڈرائیونگ اچھی آتی ہے تو اپنی گاڑی چلانے کو دے دی۔ اب میں گھر کی عورتوں کو ادھر ادھر لے جانے لگا۔ میری ڈرائیونگ کی مہارت اتنی اچھی تھی کہ چوہدری صاحب مجھ پر بہت اعتبار کرتے۔ جب بھی شکار پر جانا ہوتا یا کسی بھی گاؤں کے کام کے لیے گھر سے نکلنا ہوتا تو مجھے اپنے ساتھ لے جاتے۔ اب میں بھی چوہدری صاحب کی عادات سے واقف ہو چکا تھا۔ ایک چیز تو میں جان گیا تھا کہ انہیں عورتوں کا بڑا شوق تھا۔ وہ جب بھی کسی نئی عورت کو دیکھتے ان کے منہ سے رال ٹپکنے لگتی۔ وہ یہی سوچتے کہ یہ عورت لمحوں میں انہی کی ہو جائے۔ میں ان کی اس عادت سے اتفاق نہیں کرتا تھا۔ گاؤں کی کئی معصوم لڑکیاں ان کے اس رویے کا شکار ہو چکی تھیں۔ بیچارے لوگ کچھ بول بھی نہیں پاتے تھے۔ میں اس عادت پر دل ہی دل میں کڑتا رہتا کہ آخر دوسروں کی مائیں اور بہنیں بھی ان کے گھر کی عزت ہوتی ہیں۔ چوہدری کو کس نے حق دیا تھا کہ وہ لوگوں کو راتوں رات ان کی عزت سے محروم کر دے؟ میں بے روزگار تھا، اسی وجہ سے مجبور تھا، سو چوہدری کے شوق پر میں دل ہی دل میں کڑتا رہتا مگر خود کچھ نہ کرتا۔ اب میں نے سوچ لیا تھا کہ میں چوہدری کو خود کسی دن بیٹھ کر یہ بات سمجھاؤں گا۔ اسی دن مگر ایک اور واقعہ ہو گیا۔ ہم لوگ گاؤں کے کنویں کے پاس بیٹھے تھے کہ ایک لڑکی اپنے بغل میں گھڑا دبائے ہماری طرف آنے لگی۔ چوہدری نے جو اسے اس طرح چلتے دیکھا تو بڑے غور سے بیٹھ کر اسے دیکھنے لگا۔ لڑکی بھی بے دہانی میں کنویں تک آ گئی، لیکن کنویں پر ہمیں دیکھ کر گھبرا گئی۔ واپس جانے لگی تو چوہدری نے اٹھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ کر محسوس ہونے لگا۔ کہاں جا رہی ہو؟ پانی بھرنے آئی تھی تو بھر کر لے جاؤ۔ چوہدری نے لڑکی سے کہا تو وہ بدک گئی، پیچھے ہٹ کر بھاگنے لگی، مگر چوہدری نے دوسری طرف سے مجھے آنے کو کہا۔ یعنی میں بھی اب لڑکی کا راستہ روک کے کھڑا تھا۔ مجھے لگ تو بہت برا رہا تھا، لیکن میں تو چوہدری کا پالتو کتا تھا جسے وہ جب بولتا اسے دم ہلانا ہی تھی۔ میں نے اس لڑکی کو روکنے کی کوشش کی، وہ بیچاری رونے لگی۔ مجھے اس کی معصومیت دیکھ کر بہت ترس آیا تھا۔ اس کے آنسو تو گویا میرے دل پر گر رہے تھے۔ میں کبھی اسے دیکھتا تو کبھی چوہدری کو دیکھتا۔ مجھے لگتا جیسے میں کسی دو راہے پر کھڑا ہو گیا ہوں جہاں پر آگے کھائی اور پیچھے کنواں ہے۔ یعنی میں اس لڑکی کی حمایت بھی کرتا تو پھنس جاتا۔ جب بھی میں خاموش کھڑا تھا، کافی دیر چوہدری اس لڑکی سے یوں ہی کھیلتا رہا، پھر اسے جانے کا کہہ دیا، مگر اس کے جانے کے بعد بڑی غلیظ باتیں اس کے بارے میں کرنے لگا۔ یہ دیکھ کر مجھے بہت غصہ آیا تھا، مگر میں دل میں خاموش رہا۔ خیر، چوہدری جب گھر پہنچا تو اس کی طبیعت بدل چکی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ میں اس سے خاص مشاورت کے لیے اس کے کمرے میں آ جاؤں۔ مجھے پتہ تھا کہ اب وہ مجھے کیا کہنے والا ہے۔ تبھی جب میں اس کے کمرے میں گیا تو وہ اپنے سامنے شراب کی بوتل رکھے نہ جانے کن پراگندہ خیالات میں مگن تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، ایک تم ہی ہو جو میری خواہش کو پورا کر سکتے ہو۔ آپ کی کسی ناجائز خواہش کو میں پورا نہیں کر سکتا، اسے تو قدرت ہی روک سکتی ہے۔ میں نے یہ کہا تو چوہدری اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ تو میرے آگے زبان چلائے گا؟ ارے یہ نہیں جانتا کہ اس گاؤں کا کوئی بھی شخص تجھے بے روزگاری میں مدد کرنے کے لیے آگے نہیں بڑھا۔ یہ میں ہی تھا جس نے تیرے گھر میں فاقوں کو روکنے کے لیے کوشش کی تھی، جس نے تجھے نوکری دی، اور تو میرے ہی سامنے زبان چلا رہا ہے۔ کیا تو اپنے مالک کی خواہش پوری نہیں کرے گا؟ جی مالک، بولے۔ میں نے یہ بات کہی تو چوہدری کے چہرے پر ایک مکروہ مسکراہٹ پھیل گئی۔ دیکھو، میرے باقی کارندے تو مشہور ہیں، ان سے کبھی کبھی کوئی بھول چوک بھی ہو جاتی ہے، مگر میں اتنا تو جانتا ہوں کہ تم سے کبھی غلطی نہیں ہوتی۔
آج تک میں نے تمہیں ایک بار بھی چونکتے نہیں دیکھا، اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ میرا یہ سب سے خوبصورت مشن تمہارے ہاتھوں ہی مکمل ہو۔ خوبصورت مشن؟ میں سمجھا نہیں۔ میں نے انجان بن کر کہا، دیکھو وہ جو لڑکی تھی، وہی جو ہمیں کنویں پر ملی تھی، وہ مجھے بہت ہی زیادہ خوبصورت لگی ہے۔ میں اسے اپنے کمرے میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ چودھری نے اپنی مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے کہا، چودھری صاحب میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں؟ میں نے آج سے پہلے کبھی کوئی اس طرح کی حرکت تک نہیں کی، اور آپ مجھ سے اتنا بڑا کام کرنے کو کہہ رہے ہیں۔ چودھری کو میں نے یہ کہہ کر ہاتھ جوڑ دیے، تمہیں کرنا ہی ہوگا، ورنہ میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا یہ تم سوچ بھی نہیں سکتے۔ تم بھی تو بہن بیٹیوں والے ہو۔ چودھری کی اس بات نے مجھے تن بدن میں آگ لگا دی تھی۔ وہ یہ سوچ بھی کیسے سکتا تھا کہ وہ اپنے ملازم کی وفاداری کا یہ صلہ دے؟ میں چاہتا تو ایک لمحے میں اس کا بھیجا اڑا سکتا تھا، مگر ایسا انتہا قدم اٹھانے سے پہلے کسی کو بھی 1000 بار سوچنا پڑتا ہے۔ خیر میں نے چودھری کی بات پر اس بات میں سر ہلا دیا تھا، مگر میرے ذہن میں منصوبہ کوئی اور تھا۔ میں نے چودھری کو بھی یہی بات کہی کہ میں جس لڑکی کو اغوا کروں گا اس سے پہلے خود 2-4 میٹھی باتیں کر کے اسے حویلی تک لے آؤں گا۔ آپ کو اتنا بڑا قدم اٹھانے کی ضرورت نہیں جس سے آپ کی شہرت پر بھی فرق پڑے، سو آپ مجھے اجازت دیں تو میں پہلے لڑکی سے راہ و رسم بڑھا لوں۔ چودھری میری بات پر کھل اٹھا، بولا، اس طرح تو میری بدنامی بھی نہیں ہوگی۔ لوگوں کی نظر میں اب سدھر گیا ہوں تو کوئی مجھے یہ بھی نہیں کہہ سکے گا کہ میں نے اس لڑکی کو اغوا کیا ہے۔ بہت اچھا سوچا ہے تم نے، اسی لیے تو تم میرے سب سے پسندیدہ ہو۔ چودھری یہ بات کر کے خاموش تو ہو گیا تھا، مگر میں ہی جانتا تھا کہ اس کی اس نیت سے مجھے کتنی تکلیف پہنچی تھی۔ مجھے اس لڑکی سے دل ہی دل میں محبت ہو گئی تھی۔ سچ پوچھے تو اگلے دن جب میں نے اس سے بات کرنے کی کوشش کی تو وہ آنکھوں کے راستے سیدھا میرے دل میں اتر گئی تھی۔ نیلے رنگ کی شلوار قمیض میں ملبوس وہ آسمان سے اتری کوئی پری لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے 2-4 باتیں کی، مگر وہ اتنی خاموش تھی کہ میں اسے کچھ کہہ بھی نہیں سکا۔ وہ بالکل چھوئی موئی سی معلوم ہوتی تھی۔ خیر تھوڑی ہی دیر کے بعد میں نے جب اس سے بات چیت کی تو وہ آرام سے بات کرنے لگی۔ اب وہ ڈر یا گھبرا نہیں رہی تھی۔ کہنے لگی، میرے گھر میں ابا نہیں ہیں۔ چودھری کی شہرت سن کر اسی وجہ سے میں بہت ڈرتی ہوں۔ آپ جیسے لوگوں کو بھی میں کبھی پسند نہیں کرتی، مگر چونکہ اب آپ نے مجھ سے نرمی سے بات کی ہے تو میرا ڈر کچھ کم ہوا ہے۔ لڑکی کی باتیں سن کر میں بڑا خوش ہوا تھا۔ وہ واقعی بہت شریف، معصوم اور بھولی بھالی تھی، اور ساتھ ہی بہت خوبصورت بھی تھی۔ میں نے جلد ہی اسے شادی کی پیشکش کر دی۔ کہنے لگی، آپ تو چودھری کے بندے ہو، چودھری آپ کو کبھی مجھ سے شادی نہیں کرنے دے گا۔ اس کا ایک اصول ہے، وہ اپنے ملازموں کو غیر شادی شدہ رکھتا ہے تاکہ ان کا کوئی خاندان نہ ہو اور وہ کھل کر بدمعاشی کر سکیں۔ مجھے معاف کیجیے گا کہ میں نے آپ کی محبت کے بدلے یہ جواب دیا، مگر یہ سچ ہے، چودھری کے ساتھ کام کرنے والے لوگ شریف کم ہی ہوتے ہیں۔ مجھے جھجک میں وہ لڑکی یہی کہہ رہی تھی کہ میرا چودھری کے ساتھ رابطہ رہا تو وہ مجھ سے شادی نہیں کر پائے گی۔ اسے بھی شاید میں اچھا لگا تھا، میری بہادری اور جرأت نے اسے متاثر کیا تھا۔ بہرحال کافی دیر گزر گئی تھی۔ ہمیں باتیں کرتے ہوئے مغرب کا وقت ہو گیا تو وہ جلدی سے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے گھر کی طرف تقریباً بھاگتے ہوئے جانے لگی۔ اب مجھے خود پر شرم آ رہی تھی کہ میں اس لڑکی کو جو اتنی خوبصورت ہے اپنے بارے میں سبز خواب دکھا کر کیا چودھری کی حویلی میں لے جاؤں گا؟ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ نہ میں نے ایسا سوچا تھا، بلکہ میرا منصوبہ دوسرا تھا۔ ادھر چودھری کی تڑپ عروج پر تھی۔ مجھ سے کہنے لگا کہ میں تمہارے لیے انتظار کر رہا ہوں، ورنہ میں اپنے پہلے طریقے بھی آزما سکتا تھا۔ میں نے کہا، چودھری صاحب لڑکی ذات ہے، وہ ایک دم تو حویلی آنے پر راضی نہیں ہوگی، مجھے 1-2 دن لگانے پڑیں گے، لڑکی کو گھمانا پھرانا پڑے گا، تبھی وہ اندر کمرے میں بھی ملنے پر راضی ہوگی۔ پہلے میں اسے باہر تو ملاقات کر لوں۔ ہاں یہ بھی ٹھیک ہے، مگر بھول مت جانا میں یہاں اس کا انتظار کر رہا ہوں۔ چودھری نے یہ کہہ کر مجھے اور بھی زیادہ حیران اور پریشان کر دیا تھا کہ وہ دن رات ایسی ہی خیالات میں مگن رہتا۔ میں نے اپنی حفاظت کے لیے پہلے اماں کو نانی کے گھر بھجوا دیا، جو کہ تقریباً تیسرے گاؤں میں واقع تھا۔ میں نے اماں کو اپنے منصوبے سے آگاہ نہیں کیا تھا، مگر یہ بھی بتا دیا کہ اگر میں کہیں غائب ہو گیا یا مجھ سے کوئی اونچ نیچ ہو گئی تو چودھری مجھ پر شک کرے گا، اور نہ صرف آپ لوگوں کو تنگ کرے گا بلکہ میری بہن کی عزت کو بھی خطرہ ہوگا، جبکہ میری اماں جس گاؤں سے تعلق رکھتی تھیں وہاں پر پولیس اور قانون کا تگڑا ہاتھ تھا۔
कोई भी वहाँ पर गैर कानूनी काम नहीं कर सकता था। जब ही मैंने अम्मा से यही कहा कि आप लोग कुछ दिन के लिए उधर चले गए, अब मेरे पास बस खजिस्ता बची थी, जिसे बचाना चौधरी से बहुत मुश्किल नहीं था अगर मैं उसका एतमाद कायम कर पाता। चौधरी खजिस्ता के बारे में गलीज़ बातें करता तो मजबूरन में चुप रहता। मैं नहीं चाहता था कि चौधरी को मेरी नीयत पर शक हो जाए। अगले दिन मैंने चौधरी से कहा कि आज रात में उस लड़की को लेकर तुम्हारे पास ज़रूर आ जाऊंगा। तुम मुझे गाड़ी देना, मैं लड़की को घुमा फिरा कर पहले खाना खिलाऊंगा, उसके बाद हवेली में लेकर आऊँगा। चौधरी तो खुशी से फूले न समाया। कहने लगा, आज की रात तो बहुत रंगीन होगी, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। कब तुम उसे मेरे पास लेकर आओगे? मैंने कहा, बस रात का खाना खिलाने के बाद मैं उसे आपके पास ले आऊँगा। इसके अलावा और कोई दिन हो भी नहीं सकता था, क्योंकि लड़की की सहेली के यहाँ शादी थी। शादी का बहाना करके वो अपनी माँ के नज़रों से छुपकर मेरे पास आई थी, जबकि मैंने उसे समझा दिया था कि हम शहर जाकर शादी कर लेंगे। सो वो अपने ज़रूरी कागजात वगैरह लेकर आए। मैं उसे साथ लेकर जब गाड़ी में बैठा, अल्लाह का नाम लिया और गाड़ी शहर की तरफ दौड़ा दी। अब मेरे दिल में डर भी मौजूद था कि न जाने आगे जाकर क्या होगा। मैं तो चौधरी की गाड़ी भी ले आया था। गाड़ी को पकड़ना आमतौर पर बहुत आसान होता है। फिर मैंने एक अनोखा काम किया जो आज से पहले शायद ही किसी ने किया हो। रास्ते में मुझे एक आदमी मिला जिसने हमसे लिफ्ट ली। वो आदमी बड़ा ही ख़तरनाक किस्म का लग रहा था। उसकी दाढ़ी मूंछों से मालूम होता था कि उसका पस मंज़र कुछ सही नहीं है। खैर से मैंने उससे कहा कि अगर मैं तुम्हें ये गाड़ी अभी दे दूँ तो तुम मुझे कितनी रकम दे सकते हो? आदमी मुझसे शायद इस बात की तवक्को नहीं कर रहा था, मगर मैंने उसे समझा दिया, वो भी लम्हों में, कि मैं ये गाड़ी चोरी करके लाया हूँ। अगर तुम चाहो तो इसके स्पेयर पार्ट्स बेचकर अपने लिए बहुत कुछ बना सकते हो, मगर मुझे फ़ौरी रकम चाहिए। अगर तुम ला सको तो मैं ये गाड़ी तुम्हें देने को तैयार हूँ। वो तकरीबन 50 लाख की गाड़ी थी। उस आदमी ने मुझसे जब ये बात सुनी कि मैं औने पौने गाड़ी बेचने के लिए तैयार हूँ, तो अपने किसी दोस्त को कॉल मिलाई। कहने लगा, तुम पुलिस से बात कर लेना, मैं इस लड़के से 5 लाख में गाड़ी का सौदा कर रहा हूँ। 50 लाख की गाड़ी है, अगर हम सिर्फ इसके पार्ट्स भी बेच लें तो हमारे पास काफ़ी रुपया हो जाएगा। चौधरी की गाड़ी मैंने उस आदमी के हवाले की। थोड़ी देर में उसने रकम का बंदोबस्त कर दिया और शहर के बीच में 5 लाख रुपए का सौदा करके वो गाड़ी उस आदमी को देकर मैं एक होटल में आ गया, जहां आकर मैंने सबसे पहले एक कमरा बुक किया। अगले ही दिन हम लोग निकाह के लिए मस्जिद में चले गए थे, जबकि मेरे साथ मौजूद खजिस्ता बहुत खामोश और चुपचाप सी बैठी थी, जबकि इससे पहले तो खजिस्ता बहुत बातें किया करती थी। आज उसका रवैया अजीब था। वो कभी मुझसे देखती तो कभी मस्जिद की तरफ देखती। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत बेचैन हो। खजिस्ता की ये हालत देखकर मैंने मौलवी साहिब को जल्दी निकाह पढ़ाने की तलकीन की। थोड़ी ही देर में हमारा निकाह मुकम्मल हो चुका था। खजिस्ता मुझसे कहने लगी, इस जगह पर मुझे घुटन हो रही है, तुम जल्दी बाहर चलो, मेरा कुछ खाने का भी मन हो रहा है। मैं उसका हाथ पकड़कर बाहर ले आया। मैंने उसके लिए खाने पीने की चीज़ें लीं, मगर हैरत की बात तो ये थी कि इस इतनी बड़ी मस्जिद में भी खजिस्ता का दिल घबरा रहा था। मैं सोचने लगा, कहीं खजिस्ता को कोई बीमारी तो नहीं है जिसकी वजह से वो ऐसा महसूस करती है। बहरहाल अगले दिन मैंने एक छोटा सा मकान किराए पर ले लिया था। बाकी की रकम तकरीबन 4,90,000 थी, जो मेरे लिए बहुत बड़ी थी। अगर मैं बैठकर भी खाता रहता तो 3 साल गुजर जाते, मगर मैंने बैठकर खाने की बजाय 1 लाख रुपए से कारोबार शुरू करने का आगाज़ किया था। मैं एक ऐसे शहर में आ चुका था जहां मुझे चौधरी के फरिश्ते भी नहीं ढूंढ सकते थे। अब मैं आराम सुकून से अपने लिए और खजिस्ता के लिए एक अच्छी रोज़ी रोटी कमा सकता था, मगर मुझे अम्मा की बहुत फ़िक्र थी। अगर खजिस्ता चौधरी को ना मिली तो यकीनन वो मेरे लिए बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी कर देगा। जबकि इधर खजिस्ता सब हालात से बेखबर मेरे कमरे में सो रही थी। उसे शायद बहुत नींद आ गई थी। सोते हुए मैंने खजिस्ता की तरफ देखा तो मुझे लगा एक पल को उसकी आंखें खुली हों। मैं आंखें मलकर उसे देखता तो उसकी आंखें बंद होती। ऐसा लगता जैसे खजिस्ता खुली आंखों से सो रही है। मैं भी उसके पास ही लेट गया। मेरे दिमाग में पिछले मनाज़िर न जाने क्यों घूमने लगे थे। खजिस्ता जब दरख्त के पार मुझसे मिलने आई थी, यानी आखिरी बार जब मैं उसे शादी का कहकर अपने साथ लाया था,
تو وہ بہت خوش لگ رہی تھی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ پہلے ہی میرے اس منصوبے سے واقف ہے، مگر نہ جانے کیوں میرے خواب میں خجستہ کی ایک اور تصویر تھی جسے پا کر جو مجھے لمحوں میں خوش کر دیتی تھی۔ اب تو جو میں نے دیکھا تھا وہ کچھ مختلف سا تھا۔ مجھے ایک بے چینی سی ہوتی مگر میں خاموش رہتا۔ خیر چند ہی دنوں میں ہماری دکان اچھی طرح چل پڑی تھی۔ میں نے اس علاقے میں بھی اپنے محلے دار اور دوست وغیرہ بنا لیے تھے جو میری ہر بات سنتے، میری عزت کرتے اور یوں وہ خجستہ کا بھی خیال رکھتے۔ گھر میں اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی تو وہ دکان سے گھر پر دے جاتے۔ میں ان کی سعادت سے بہت خوش تھا۔ بہرحال میں نے خجستہ کو ایک چھوٹے سے کمرے میں رکھا تھا۔ خجستہ مجھ سے کہتی کہ تمہارے حالات کا بہتر ہوں گے کہ ہم ایک اچھے علاقے میں جا کر رہیں گے۔ میں خجستہ کو ہمیشہ تسلی دیتا، تب وہ ایک عجیب سی بات کرتی، کہتی کہ میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر تمہارے لیے یہاں آئی ہوں، لیکن تم ہو کہ مجھ پر دھیان نہیں دیتے۔ میرے پیچھے دولت کے انبار لگے تھے مگر میں نے کبھی مڑ کر نہیں دیکھا۔ خجستہ کی اس بات پر مجھے ہنسی بھی آتی مگر میں چپ رہتا کہ کہیں یہ ناراض نہ ہو جائے، کیونکہ دولت کے ڈھیر تو دور کی بات، خجستہ کے گھر والوں کے پاس کھانے کے پیسے بھی نہیں ہوا کرتے تھے کیونکہ باپ پہلے ہی گزر گیا تھا۔ بہرحال میری اور خجستہ کی خوب گزرنے لگی، لیکن اسی دوران میں جب آمدنی بڑھانے لگا تو میرے شوق بھی بڑھتے گئے تھے۔ میں نے اپنے شوق کی خاطر ایک مکان بھی خرید لیا جو کہ چھوٹا سا تھا، مگر میں اس میں ہر چیز رکھنا چاہتا تھا، خصوصاً ایسی چیزیں جو مجھے گاؤں کی محبت کا احساس دلائیں۔ میں تو ڈر کے مارے اپنے گھر میں فون بھی نہیں کرتا تھا کہ کہیں گھر والے مجھے اپنے پاس بلا ہی نہ لیں، میں جا تو نہیں سکتا یا کوئی پریشانی والی خبر نہ دے دیں۔ میں نے اپنے گھر کا نمبر ابھی تک بس سنبھال کر رکھا ہوا تھا، مجھے کبھی کال کرنے کی توفیق نہیں ہوئی تھی۔ بہرحال میں بتا رہا تھا کہ میری دولت میں کافی اضافہ ہو چکا تھا۔ اب میرے پاس صرف اور صرف ایک چیز کی کمی تھی کہ میں اپنا گھر لے لیتا، جو کہ میں نے جلد ہی بنا لیا کیونکہ میرا کاروبار چل پڑا تھا۔ مجھے زندگی میں اب کسی چیز کی چاہ نہیں رہی تھی سوائے خجستہ کے۔ بہرحال میں نے جلد ہی ایک مکان خرید لیا۔ اس مکان میں جاتے ہی وہ خوشی سے پھولے نہ سماتی، خوشی سے تالیاں بجاتی تو کبھی مجھ سے باتیں کرتی، مگر اب مجھے لگنے لگا تھا کہ اب میرے لیے اپنے شوق پورے کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ گھر کو سجانے کا ارمان ہر میاں بیوی کا ہوتا ہے۔ ہم لوگ جیسے ہی نئے گھر میں منتقل ہوئے، میں نے سب سے پہلے اپنے شوق پورے کرنے کے لیے گھر میں جانور رکھے۔ مجھے کتے، بلیاں، طوطے وغیرہ رکھنے کا بہت شوق تھا۔ میں جب گھر میں یہ سب جانور لے کر آیا تو خجستہ غصے سے پاگل ہونے لگی، بولی اس سب کی کیا ضرورت تھی، ہم کوئی چھوٹے بچے تو نہیں ہیں کہ اس طرح کے شوق پورے کریں۔ خجستہ کے اس رویے پر میں حیران رہ گیا، وہ پہلے ایسی بالکل بھی نہیں تھی، مگر اب وہ بات بات پر گلے شکوے کرنے لگی تھی۔ بہرحال میں نے اس کی غصے اور دھمکیوں کے باوجود بھی ان جانوروں کو گھر کے اندر رہنے کی جگہ دے دی، مگر عجیب بات تو یہ ہوئی کہ سب جانور اسے دیکھتے ہی شور کرنے لگے۔ میرا کتا تو خجستہ کو دیکھ کر اتنا بھونکا کہ مجھے بھی عجیب لگنے لگا، حالانکہ وہ کتے بہت اعلیٰ نسل کے تھے، ان میں ایسی کوئی بات تو تھی نہیں کہ یہ بلا وجہ کوئی بھی رویہ دکھا دیں، لیکن عجیب حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ کتے بھونکنا شروع کر دیتے تو پھر خاموش بھی نہ ہوتے۔ میں اس بات سے بہت پریشان تھا۔ میں خجستہ سے کہتا کہ شاید تم ان سے نفرت کرتی ہو، اسی لیے یہ بھی تمہیں دیکھ کر بھونکنا شروع کر دیتے ہیں، مگر خجستہ میری اس بات پر دھیان نہ دیتی، کہتی کہ جانوروں کی عادت ہوتی ہے، یہ ہر انسان کو دیکھ کر ایسا ہی کرتے ہیں۔ ایک دن اتفاق سے میں نے اپنے ایک دوست کو چائے پر بلایا۔ یہ وہی دوست تھا جس نے ہمارے نکاح کا بندوبست کیا تھا۔ شہر میں 2-3 گھنٹوں میں ہی میرا دوست بن گیا تھا۔ میں نے آج سے پہلے اسے کبھی اتنا خوش نہیں دیکھا تھا۔ آج اسے نہ جانے کیا خوشی ملی کہ وہ میرے گھر آ گیا۔ مجھ سے کہنے لگا، تمہاری شادی کو دیکھ کر خوشی ہوتی ہے کہ تم جیسے سچی محبت کرنے والے لوگ آج بھی موجود ہیں، مگر آج جب وہ میرے گھر آیا تو اس نے مجھ سے ایک عجیب بات کہی تھی۔ میرے گھر آتے ہی وہ حیران پریشان سا ہو گیا، کبھی ادھر ادھر دیکھتا، کبھی میری بیوی کی طرف دیکھتا۔ میری بیوی اس کی نظروں سے گھبرا کر اندر کمرے میں چلی گئی، جبکہ میں اسے دیکھ کر بہت ناراض ہوا کہ آخر میری بیوی کو اتنی گہری نظروں سے دیکھنے کی بھی کیا ضرورت تھی۔ میری بیوی کے جانے کے بعد دوست نے ایک ایسی بات کہہ دی جسے سن کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور لگا جیسے
असगर भी मेरी बीवी से जल गया हो, वो ये चाहता हो कि मैं अपनी बीवी को छोड़ दूँ। मगर कुछ ही दिनों में होने वाले चंद वाक़यात ने मेरी बीवी की हकीकत मुझ पर अयां कर दी। हुआ यूँ, मेरे दोस्त ने मुझे कहा कि मेरी बीवी कोई इंसान नहीं बल्कि दूसरी मखलूक है। ये सुनकर मेरा तो पारा घूम गया। कहने लगा, तुम जिस लड़की के बहकावे में इसे यहाँ लेकर आए हो वो शायद अभी तक गांव में ही होगी। उसकी बात सुनकर मैंने कहा, अगर मैं गांव गया, वो लड़की वहाँ ना हुई, मैं तुम्हें भी इस बात से आगाह करूँगा। अगर ऐसा ना हुआ तो जो तुमने कहा है तुम इसकी सज़ा भुगतोगे। तुम मुझे जो कहूँगा वो करोगे। तुमने मेरी बीवी पर इल्ज़ाम लगाया है। मेरा दोस्त बार बार इसी बात पर बज़िद था कि मैं एक बार गांव जाकर पता कर लूं, क्योंकि ये वो लड़की नहीं होगी जिसके बहकावे में मैं इस जिन ज़ादी को अपने घर ब्याह कर लाया हूँ। खैर, मैं अपने दोस्त को गलत साबित करने के लिए चोरी छुपे गांव पहुँच गया। गांव में रात मगरिब के वक्त पहुँचा था। गांव के किसी भी शख्स से ये पूछना कुछ सही बात नहीं थी। तभी मैंने अपने घर का रुख किया। सोचा कि शायद वहाँ से कोई खबर मिल जाए। घर जाकर देखा तो दरवाज़ा खुला था। अम्मा और बहन घर पर ही थे, हंसी खुशी रह रहे थे। मैंने जाकर सलाम किया तो दोनों मुझे देखकर रोने लगीं। बाद में मालूम हुआ कि गांव में ये किस्सा मशहूर हो गया था कि खजिस्ता की खुदकुशी के बाद मैंने गाड़ी से अपना एक्सीडेंट कर लिया। हम दोनों दरअसल एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, सो एक साथ मर गए। चौधरी भी इस वाक़े के बाद बदल गया था। मैं इस बात पर हैरान था कि खजिस्ता ने खुदकुशी कब की थी, जबकि गांव में ये बात फैली थी कि खजिस्ता ने कुएं में छलांग लगाकर अपनी जान दे दी। चौधरी के ज़रिए ये बात गांव में फैल गई थी, जबकि गांव के सभी लोग मुझे और खजिस्ता को भूल चुके थे। उनके ख्याल में हम एक दूसरे की मोहब्बत में इस दुनिया से ही चले गए थे। इस वाक़े ने चौधरी को भी हिला डाला था, क्योंकि वो मुझसे और खजिस्ता से मोहब्बत करता था, या फिर उसे खजिस्ता चाहिए थी। वो उसकी ज़िद थी और मैं उसका भरोसा था। इस बात ने चौधरी को तोड़ कर रख दिया। वो कभी किसी की मौत पर गमज़दा नहीं हुआ था जितना कि खजिस्ता की मौत ने उसे परेशान कर दिया। शायद वो उससे शादी का इरादा रखता था। जब ही से चौधरी भी बदल गया, उसने अपने जुर्म का एतराफ़ कर लिया और लोग मुझे मुर्दा समझने लगे। इस बात पर मैं हैरान था। हकीकत अगर आंखों के सामने न होती तो शायद ही मैं कोई और कदम उठाता, लेकिन मैं वापस लौटकर शहर भी नहीं गया। मैं किस मुंह से शहर जाता? मैं अपनी शर्त भी हार चुका था और खजिस्ता को भी। अफसोस, उस रात मगरिब के वक्त मैंने जिस लड़की को अपनी गाड़ी में बिठाया था वो खजिस्ता न थी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आपकी किसी दोस्त, रिश्तेदार या बहन के साथ खुदा न करे ऐसा कोई वाक़या पेश आया है तो हमें कमेंट सेक्शन में उसके बारे में ज़रूर बताइए।